نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط متفق علیہ. وفي رواية للبخاري قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. آپ سنتوں کا بیان سن رہے ہیں، یعنی جو حضور پڑھتے تھے اور بڑی مضبوطی سے پڑھتے تھے. تو ام المومنین کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز عصر کے بعد میرے پاس کبھی بھی. جب گھر میں آتے عصر کی نماز پڑھ کے جب بھی آئے میرے پاس تو 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے عصر کے بعد. ویسے ہمارے آپ کے یہاں جو ائمہ کا مذہب ہے اور جنہوں نے بہت حدیثیں دیکھی ہیں تو بہت سی روایتیں کی ہیں اور بہت ڈوب کے مسائل نکالے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ عصر کے بعد نفل نہیں ہے، اور اسی پہ سب کا عمل بھی ہے. جب عصر کی نماز ایک مرتبہ ہو جائے تو نفل نہیں ہے. لیکن یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جب کبھی بھی آپ عصر کی نماز پڑھ کر کے آئے تو 2 رکعت نماز پڑھی. بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتی یہ کام حضور برابر کرتے رہے، قسم اس ذات پاک کی جو اپنے محبوب کو لے گیا، آپ برابر یہ 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کی آخر تک. تو اس کا جو جواب ہے احناف کی طرف سے کئی ایک ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضور کی مصروفیت بہت زیادہ تھی، تو کبھی ظہر کی جو ہے 2 سنتیں رہ جاتی تھیں. ظہر میں پہلے 4 سنت ہے، پھر فرض 4 ہے، پھر 2 سنت ہے، پھر 2 نفل ہے، اس طرح. تو کبھی 2 سنتیں رہ جاتی تو وہی 2 سنت حضور بعد میں پڑھ لیتے تھے جب آپ کے پاس جاتے تھے. لیکن جو اس روایت کے الفاظ ہیں وہ زیادہ اس تعویل کی موافقت نہیں کرتے. یہ کہتی ہمیشہ کرتے رہے حضور، تو ہمیشہ تھوڑی چھوٹتی تھی، یہاں تک کہ اللہ سے جا کے مل گئے آپ. تو یہ کہہ دینا زیادہ اچھا ہے اور زیادہ درست ہے کہ حضور کا کوئی کام ایسا ہے جو حضور ہی کے لیے، حضور کی خصوصیت ہے. حضور کبھی کبھی ایسا کام کرتے ہیں کہ صرف حضور ہی کرتے، دوسرا نہیں کرتا. جیسے تہجد حضور کو فرض تھا، دوسرے پر نہیں فرض ہے. 100 میں وصال آپ رکھتے تھے، دن اور رات دونوں کا روزہ رکھتے تھے، لیکن امت کو کبھی نہیں کہا. زیادہ مناسب یہ ہے کہ کہہ دیا جائے کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے. بس یہ بات یہاں پر پوری ہو گئی. دوسری حدیث ہے وعن المختار ابن فلفل قال سألت انس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب بالأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. یہ دوسری روایت ہے. راوی ہیں مختار ابن فلفل، کہتے ہیں میں نے پوچھا انس بن مالک سے اس نفل کے بارے میں جو عصر کے بعد ہے. سوال کیا، صحابی سے سوال کیا، تو ظاہر متابعین. تو انہوں نے کہا کہ عمر لوگوں کے ہاتھوں پہ مارتے تھے اس نماز میں جو عصر کے بعد پڑھتے ہیں. یعنی کوئی عصر کے بعد پڑھ رہا ہے تو اس کے ہاتھ پہ مارتے تھے. یعنی ان کے یہاں بھی عصر کے بعد نفل نہیں ہے. فاروق اعظم کے یہاں پتہ نہیں کہ ائمہ جو کوئی مذہب اکثر کرتے ہیں تو ان کی نگاہ 1-2 حدیث پر نہیں ہوتی ہے، حدیثوں کا انبار ہوتا ہے ان کے سامنے. بہت چھان پھٹک کے پھر مسئلے میں اچھی طرح سے ڈوب کر کے وہ لوگوں کے سامنے مسئلہ لاتے. فاروق اعظم اس کے ہاتھ میں مارتے تھے. اب کیا ہے، فرض ہو گیا تو بس، نفل اب نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے حضور کے عہد مبارک مہد میں 2 رکعت
2 رکعت ہم پڑھتے تھے، لیکن سورج ڈوبنے کے بعد، یعنی جب مغرب کا وقت ہو گیا تب ہم 2 رکعت پڑھتے تھے. اذان ہو جاتی تھی، پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے، پھر مغرب کی نماز. تو یہ الگ بات ہوئی. مغرب کے وقت ہو جاتا ہے، وہ اس 2 رکعت کی بات کر رہے ہیں جو مغرب کے وقت ہے، جب سورج غروب ہو گیا مغرب کا وقت ہے. تو ہر اذان جو ہے یہ چاہتی ہے کہ کم از کم 2 رکعت کا فاصلہ ہو. یہ نہیں کہ ادھر فوراً اذان فوراً اقامت ہو جائے، نہیں ایسا نہیں. پھر اذان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اذان میں یہی کہا گیا نماز کے لیے آؤ، اور لوگ چل پڑے، آ رہے ہیں لوگ، لیکن وہ ادھر چل پڑے، ادھر آپ نے اقامت شروع کر دی. تو کم از کم 2 رکعت کا فاصلہ ہونا چاہیے. اور یہ حدیث پاک میں آئے کہ بینا کل اذانین صلاۃ، ہر اذان کے بعد اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ لو. یہ نہیں کہ ادھر پڑھی ادھر. کبھی کبھی تیرے کچھ ہوشیار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اذان کسی نے پڑھی اور یہاں کھڑے ہو کے اقامت کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے. یہ سب نہ جاننے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی حضور ارشاد فرماتے تھے کہ من اذن فهو یقیم، جس نے اذان پڑھی وہی اقامت پڑھے. آ کر کے نہیں جانتے، گھما رہے ہیں لاٹھی. ارے کیا کیا ہو رہا ہے نماز میں کیا بتاؤں. عمر گزری ہے نماز میں لیکن نماز نہیں آ رہی ہے ان کو. اس لیے کہ کسی نماز پڑھنے والے عالم سے انہوں نے نماز نہیں سیکھی، عام آدمی سے سیکھی ہے. لہٰذا وہ عموم باقی ہے، ان کے اندر کچھ نہیں. عام آدمی کیسے کرے؟ وہ حضور تھے جو بتاتے تھے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. ہماری طبیعت ہے نہیں بتاتی ہے کہ ایسے نماز پڑھی جاتی ہے. ہمارے گھر والے بھی نہیں بتا سکتے. یہ علماء کا کام ہے. اس لیے کہ علماء ہی نائب ہیں. کوئی صرف ظاہری علم میں نائب ہے اور کوئی صرف باطنی علم میں نائب ہے. کوئی ظاہر و باطن دونوں میں نائب ہے. اس کا کیا کہنا جو ظاہری و باطنی علم دونوں میں نائب. تو ان سے پوچھ کر کے، ان کو بتا کر کے آپ نماز اپنی ٹھیک کر لو کہ دیکھیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک پڑھ رہے ہیں. پہلے لوگ ایسا کرتے تھے کہ دیکھیے ہم یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح ہو جاتی تھی نماز. اب آج ہی میں نے ظہر میں ایک دیکھا، ظہر کی نماز میں یہاں پڑھ رہا تھا، ابھی امام جو ہے اس نے اللہ اکبر کہا ہے اور سجدے میں چلا گیا. ابھی جو ہے امام آدھے راستے میں وہ سجدے میں پہنچ گیا. یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہو پیچھے اس امام کے، لیکن آپ تو آگے سے امام کے جا رہے ہو. حدیث پاک میں ہے اما یخشى الذی یرکع ویسجد قبل الامام ان یحل اللہ راسہ راس ایمان. کیا وہ آدمی جو امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ یہ حدیث پاک میں. ایک گدھا پن کیا ہے نماز کے اندر؟ آپ کیسے چلے گئے؟ امام سے پہلے کیسے آپ سجدے میں چلے گئے؟ میں نے کہا کہاں سیکھی تو نے نماز؟ نہیں سیکھا ہے کہیں. کیسے سیکھیں گے؟ جیسے نماز ختم ہو کے بعد کوئی بات سنی تو علم والوں کی سنی ہی نہیں انہوں نے. اصل بات یہ ہے کہ اہل علم کو انہوں نے سنا ہی نہیں، اپنے جیسے جاہلوں کو سنا ہے، اپنے جیسے احمقوں کو سنا ہے، اپنے جیسے بے جو ہے سروپا لوگوں کو سنا ہے. اہل علم کو نہیں، اہل عمل کو نہیں، اہل تقوی و طہارت کو نہیں سیکھا. ضروری تھا کہ اپنی نماز ٹھیک کرتے. اور پیر وغیرہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اپنے پیر کو بتا دیجیے کہ حضرت یہ نماز پڑھتا ہوں دیکھیے ٹھیک ہے، یہ وضو کر رہا ہوں دیکھیے حضرت ٹھیک ہے، دکھا دیتے تو وہ بیچارہ پیر ٹھیک کر دے جاتا. پیر اس لیے، لیکن اب پیر پتہ نہیں کس کام کے لیے، مجھے معلوم نہیں. اس کو بوڑھا بنانے کے لیے ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. تو کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی جب آسان ہو جاتی تو ہم 2 رکعت پہلے پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد فرض نماز ہوتی تھی. اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا اکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا حضور بھی یہ 2 رکعت پڑھتے تھے جو تم لوگ پڑھتے تھے مغرب کی اذان کے بعد؟ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ ایسا ہی چاہیے پوچھنا. کیا حضور بھی پڑھتے تھے 2 رکعت؟ قال کانا یرانا یصلیہما، کہا ہم کو دکھاتے تھے حضور ان 2 رکعت کو پڑھ کر کے. حضور بھی پڑھتے تھے، پڑھ لیتے تھے. یعنی ہم تو پڑھتے ہی تھے، حضور ہم کو دکھاتے تھے وہ 2 رکعت پڑھ کے کہ دیکھو ایسے پڑھو. بات سمجھ. لیکن آگے کیا کہتے ہیں وہ سن لیجیے. قال کان یرانا یصلی فلم یامرنا ولم ینهنا، لیکن ہم کو حکم نہیں دیتے تھے کہ تم بھی 2 رکعت پڑھو، اور ہم 2 رکعت پڑھتے تھے تو منع بھی نہیں کرتے تھے کہ مت پڑھا کرو. بس نہ حکم دیتے تھے نہ منع کرتے تھے. یعنی جس کا جی چاہے پڑھے، یہ نفل ہے نا، اور جس کا جی چاہے نہ پڑھے. بس الحمدللہ. یہ مغرب کی اذان ہونے کی بات کی جو 2 رکعت اس کے بارے میں ہے. ایک حدیث اور سن لیجیے. وعن انس قال كنا بالمدینۃ فاذا اذن المؤذن لصلاۃ المغرب ابتدروا السواری فركعوا ركعتين حتى ان رجل الغریب ليدخل مسجدا فيحسب ان الصلاة قد صليت من کثرت من یصلیہما. رواہ مسلم. یہ مسلم شریف کی تیسری حدیث ہے جو پڑھ رہا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے جب مؤذن اذان پڑھتا تھا مغرب کی، بات مغرب کی چل رہی ہے، تو لوگ جھپٹتے تھے کھمبوں کی طرف، تیزی سے پڑھتے تھے لوگ کھمبوں کی طرف، جو کھمبے ہیں مسجد میں ادھر پڑھتے تھے. تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی فرض نماز سے پہلے دو پڑھتے تھے. آج بات سمجھ. وہ بات صحیح ہے کہ ہر اذان چاہتی ہے کہ 2 رکعت کا فاصلہ ہو.
بین کل اذانین صلاۃ، جب دو اذان ہو تو ان کے بیچ میں فاصلہ چاہیے. ایک اذان تو مینارے سے ہے اور دوسری بھی مینارے سے ہی اقامت ہوتی ہے، تو دو اذانوں کے بیچ میں 2 رکعت کا فاصلہ چاہیے. تو لوگ تیزی سے کھمبوں کی طرف بڑھتے تھے اور 2 رکعت پڑھتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی جو ہے اجنبی آدمی مسجد میں داخل ہوتا تو وہ گمان کرتا کہ فرض نماز ہو گئی. اتنے نماز پڑھتے تھے 2 رکعت کہ باہر کا آنے والا دیتا تو سمجھتا کہ فرض پڑھ لیا گیا. اتنے زیادہ پڑھتے تھے. دیکھ رہے ہو کیا بیان کا انداز ہے. باہر کا کوئی آدمی جو ہے اجنبی آتا تو دیکھتا تو کہتا ارے مغرب کی ہو گئی نماز. اتنے لوگ پڑھتے تھے. واہ واہ واہ. قد صلیت، یہ کیسے سمجھ، یہ تو کثرت سے لوگ نماز پڑھتے تھے، حالانکہ وہ تو سنت تھی. چلو الحمدللہ یہ نماز ہوتی تھی. پھر آگے آنے والی حدیث میں ہے، انشاءاللہ سنیں گے آپ. ابھی اب ہے اور نہیں چوتھی بھی پڑھ لیتا ہوں، اس بھی سن لے تو اچھا ہے. ہدایت مدرسہ وعن مرثد ابن عبد الله قال اتيت عقبہ الجہنی فقلت الا اوجبک من ابی تمیم یرکع رکعتین قبل صلاة المغرب فقال عقبہ انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل. رواه البخاری. یہ بخاری شریف کی حدیث جو ابھی پڑھی، اس میں یہ ہے کہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ صاحب ذرا سا دیکھیے تو یہ لوگ مغرب کی اذان کے بعد ہی 2 سنت پڑھ رہے ہیں. حضرت عقبہ جوہنی سے پوچھا، یہ صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ تعجب نہ کریں اس بات پر کہ لوگ پڑھتے ہیں. کہا ہم حضور کے زمانے میں پڑھتے تھے، بہت کثرت سے پڑھتے تھے. مغرب کی اذان کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھتے ہی تھے. کہا پھر اب تو آپ لوگ نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بھی معلوم ہو گیا، یعنی اگر آپ نہیں پڑھتے اسی وقت چھوٹ گئی تھی. کہا اب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا ہمارے کام کاج کی مشغولیت زیادہ ہو گئی ہے تھوڑی سے، تو اب ہم وہ 2 رکعت نفل نہیں پڑھ پاتے. لیکن حضور کے زمانے میں ہم پڑھتے. اب پتہ چلا، وہ بھی کہہ دیا کہ کام کاج کی مصروفیت کی وجہ سے وہ 2 رکعت ہم لوگ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ذرا سا دیکھیے، کہتے ہیں میں عقبہ کے پاس آیا الجہنی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں تعجب دلاؤں ابو تمیم سے، وہ 2 رکعت جو ہے مغرب کی نماز سے پہلے پڑھتے. ان کو تعجب لگا کہ یہ 2 رکعت کیسے پڑھتے. اب عقبہ نے کہا نہیں تعجب مت کرو، حضور کے زمانے میں ہم لوگ کثرت سے یہ نماز پڑھتے تھے 2 رکعت. تو کہا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا کام کاج کی مشغولیت. تو معلوم ہوا کبھی کام کاج کی مشغولیت جو ہے وہ نفل نہیں کرنے دیتی ہے، تو رہ جاتا ہے نفل. بس بقیہ یہ تھی نماز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ.